السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو بھائیو، یہ ہم نے علم صرف مکمل پڑھانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو آج سے اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو آگے وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہر چیز کے لیے پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 4 چیزیں اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے امور کا، ٹھیک ہے نا؟ تعریف، موضوع، غرض واضح، ٹھیک ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، غرض کیا ہے، موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ عربی اصطلاح میں زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے خاص نام ہیں۔ عام نام ان کا حرکت ہے، یعنی ہم کہیں گے اس پہ حرکت ہے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ضمہ ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کسرہ ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے فتح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات ہم نے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ پھر ہم فتح کہیں گے یا ضمہ کہیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، جس حرف پہ فتح ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اچھا، مفتوح یہ مفعول کا وزن ہے، تو مفعول میں کیا گیا یا ہوا، یہ اس کا اپنا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فتح، جس حرف پہ فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ یعنی فتح دیا گیا، ضمہ دیا گیا، فتح کسرہ دیا گیا۔ یہ 2 باتیں سمجھ گئی۔ ہر چیز کے بارے میں پھر آگے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم نے آگے جانا ہے صرف کی طرف۔ دوسری بات، اچھا، علم صرف کی تعریف کیا ہے، ہم نے یہ صرف کیوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تعریف یہ ہے، یہ ہم صرف العزیز آپ کے سامنے لائے ہوئے ہیں، صرف العزیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ مولانا محمد حسن صاحب ٹیبا والے، یہ میواتی ہیں، یہ اس نے لکھا ہے، ٹیبا سٹاپ رائیونٹ کے پاس ہے، مدنیہ جدید مدرسہ ہے، یہ اس کا لکھا ہوا ہے، صرف العزیز اس کا نام ہے۔ باقی اس کے تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے، ہر کسی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 8 ہے صرف العزیز کا۔ تو ہم تو کچھ چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں، اب ساری بات تو نہیں سنا سکتے کیونکہ وہ باتیں آگے آئے گی تو انشاءاللہ اسی وقت پھر بات کریں گے، پھر مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، تو دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے۔ علم صرف کی تعریف، الصرف علم بأصول یعرف بها احوال ابنیت الکلم التي لیست بإعراب وبناء۔ ترجمہ، یعنی علم صرف چند ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن قوانین کے ذریعے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے اعراب و بنا کی پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پہچان علم نحو سے ہوتی ہے۔ یہ جو بھی لفظ ہوتا ہے، یہاں ہم اس کو صیغہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس کے اندر کے زبر زیر بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتح کسرہ ضمہ اندر بدلتا رہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا آخر باہر یعنی بدلتا رہتا ہے۔ تو جو اندر بدلتا رہتا ہے وہ علم صرف سے ہم پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ جو اس کا سانچہ بدل جاتا ہے اس حرف کا، اور ایک یہ ہے کہ اس سانچے کے آخر میں کوئی حرکت آتا ہے، ضرب مجرور ہوتا ہے، پھر اس حرکت کو ہم یا مجرور کہتے ہیں، منصوب کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں، تو وہ آخر کا جو تبدیلی ہے وہ علم نحو سے معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو کلمہ ہے اس کا اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے علم صرف ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے بھی پہلے
علم صرف شروع کیا تاکہ اندر سے کلمہ ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کا آخر نحو سے معلوم کریں گے، لیکن پہلے تو ہمیں لفظ کا خود اپنا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے تعریف، موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ من حیث الصیغہ، یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے باعتبار صیغہ کے، آیا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مفعول ہے، کیا ہے؟ صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا صیغہ سانچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ صیغہ کی تعریف ہی ہیئۃ حاصلۃ للکلمۃ باعتبار تقدیم الحروف و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها۔ وہ ایک شکل، صیغہ کیا ہے؟ وہ ایک شکل ہے، ایک سانچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شکل ہے جو کلمے کو حاصل ہوتی ہے حروف، حرکات اور سکنات کو آگے پیچھے کرنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور تعریف ہے، صیغہ کی ایک اور تعریف ہے، ہی ہیئۃ عارضۃ لمادۃ الکلمۃ، وہ ایک شکل ہے، ترجمہ، وہ ایک شکل ہے جو کلمے کے مادے، یعنی اصل حروف، مادہ اصلی حروف کو کہتے ہیں، جو کلمے کے مادے کو لاحق ہوتی ہیں، جو اصل کلمہ ہے اس کے اندر ایک شکل اس کی بن جاتی ہے، جو اصل کلمہ ہے اس کے اندر اس کے ایک شکل بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ 4 باتیں ہم نے سیکھ لی ہے۔ اگلی پانچویں بات یہ ہے کہ عرب لغت میں پھر اسم کی ایک تقسیم ہے، اس کے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم تو وہ ہوا جو عام لوگوں نے آپ نے سنا ہے کہ اس میں زمانہ نہ پایا جائے اور معنی سمجھ میں آ جائے، اور فعل وہ ہوا جو معنی سمجھ میں آ جائے اور زمانہ بھی اس کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، یہ دونوں چیز سمجھ میں آئے گی پھر وہ زمانہ ہو گیا۔ اور حرف وہ ہوا جو کسی کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے فی ہے، علی ہے، تو اگر آپ کہو گے کہ علی کا ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے پر، تو بھائی علی یا فی کا ترجمہ میں تو بھائی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا تو یہ کلی معنی ہو گیا نا، لیکن جزئی معنی اس سے مراد ہوتا ہے کہ کس چیز کے اوپر، کس چیز میں، تو جب اس کے ساتھ ہم وہ کوئی اسم لگائیں گے، کوئی چیز اس کے ساتھ ملائیں گے اس ہر حرف کے ساتھ، تو پھر وہ جز وہ لگ جائے گا، تو اس جز سے پھر وہ جزئی معنی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، یہ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، اسم کی تقسیم پھر 2 قسم پر ہے، ایک اسم ظاہر، ایک اسم ضمیر۔ اسم ظاہر جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ضمیر ہوا، ہما، ہم جو ضمیریں ہوتی ہیں، یا انعمت علیہم، جو انعمت میں یہ تا ضمیر ہے، اور علیہم میں یہ ہم ضمیر ہے، اور حسبتم میں تم ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہ ایا میں جو کاف ہیں یہ ضمیر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیروں کی مثالیں ہو گئی۔ اور غلام ہو، یہ جو ہو ہے آخر میں، رسول ہو، نبی ہو، ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ علیہ، علیہ میں جو آخر میں ہے آتا ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کے بہت سارے پھر قسمیں ہیں، ہوا، ہما وہ تو بتا دیا، اس پر پھر ایک پورا ویڈیو بنائیں گے ضمائر پہ، لیکن ابھی اس کو آپ چھوڑ دے، آگے نکلو، کیونکہ ہم نے صرف کی طرف جانا ہے، تو یہ بعد میں اس کی باتیں آئے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسم کی 6 قسمیں ہیں، یہ اسم کو بار بار تقسیم ہوتا ہے، یہ 4تھی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثی، رباعی، خماسی۔
سلاسی سلاسطین کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں، خماسی 5 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلاسی جس کے حروف اصلی 3 ہو، رباعی جس کے حروف اصلی 4 ہو، اور خماسی جس کے حروف اصلی 5 ہو، پھر آگے یہ 3 قسمیں ہو گئی نا، لیکن اس میں پھر یہ 6 قسمیں بن جاتی ہے۔ یہ کہ کیسے یہ بنتی ہے؟ سلاسی ہے تو سلاسی مجرد جس میں کوئی حرف زیادہ نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ضربہ ہے، ضربہ میں زواد رابع، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں کیا گیا ہے، اور اس میں پھر سلاسی، یہ تو سلاسی مجرد ہوا، اور سلاسی مزید فی اس میں جیسے استفعلا، یا ہم جو الحمد پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، یہ عین جو ہے نا، یہ تو حروف اصلی ہو گئے، اور اس نستعین نون تو ضمیر ہو گیا، اور یہ سین تا جو ہے نا، یہ حرف پہ زیادتی کی ہے، اور اس سے چاہت کا معنی ہمیں مطلوب تھا، تو یہ سین تا استفعال باب سے لایا، تو یہ مزید پہ سلاسی پہ کچھ زیادتی کی مزید بن گیا یہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر رباعی ہے، رباعی بھی اس طرح ہے، کچھ اس کے حروف اصلی ہوں گے، اور پھر کچھ اس کے حروف اصلی جب اس کی صرف ہوں گے، جیسے زلزلہ، زا لام زا لام، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کے حروف اصلی ہو گئی، اور ایک قسم ہو گیا۔ دوسرا مزید فی، کہ اس میں کچھ بڑھایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو زلزلہ اس کا مثال ہو گیا، اور آگے اچھا اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو ہمارے پورا عربی میں ہے تو اس میں یہ سلاسی استعمال ہو رہا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو آگے ابھی ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، یا پھر اس کتاب کو آپ لے لیں اور پھر اس میں دیکھیں۔ پھر خماسی ہے، خماسی میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے 5 حروف ہو گئے، جیسے جحمرشن، ٹھیک ہے، جحمرشن یہ اس کی مثال ہے، خندریسن، ٹھیک ہے، خندریسن یہ اس کا مزید فی کی مثال ہے، خندریسن، ٹھیک ہے۔ شراب، اس کو چھوڑو، آگے چلتے ہیں، یہ تقسیم آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد 8ویں بات کیا سمجھنا ہے، یہاں سے ہمارے صرف کی بات چل رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، اس کا بھی توجہ سے سننا ہوگا۔ تو اس میں ہے کہ ہمارا جو اسم فعل ہوتا ہے وہ اس کے 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں، 7 قسمیں کیا کیا ہیں؟ ایک ہے صحیح، نمبر 2 ہو گیا محموز، نمبر 3 ہو گیا مثال، نمبر 4 ہو گیا اجوف، نمبر 5 ہو گیا ناقص، نمبر 6 ہو گیا لفیف، نمبر 7 ہو گیا مضاف۔ تو یہ اب سب کو پھر سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی گردانیں ہم نے کرنی ان 7 چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح وہ ہے جس میں حمزہ جو الف ہوتا ہے نا، الف کے نیچے زیر ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے الف پر، تو اس کو ہمارے زبان میں حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ قرات کی بھی پھر باتیں سنائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، پھر اس وقت بات کریں گے۔ بہرحال صحیح وہ ہے جس میں حمزہ نہ ہو اور حروف علت نہ ہو۔ حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، وائے، واو، الف، یا، ٹھیک ہے، یہ حروف علت ہے اور اس کو وائے بولتے ہیں۔ اچھا، اب حروف علت 3 ہو گئے، واو، الف، یا، اس کے نام بھی 3 ہیں۔ یہ علماء وغیرہ کسی اور کی بھی ویڈیو تو آپ سنو گے نا، تو پھر اس کے حروف علت کے نام بھی 3 ہیں۔ کیا نام ہے؟ ایک تو ہو گیا حرف علت، واو، اگر کوئی کہے گا نا وہ یہ حرف علت ہے تو آپ سمجھو کہ یہ واو استعمال ہوا ہے، یا اس کا مراد ہے، یا الف اس کا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جس پہ حرکت نہ ہو، اور جس کے اوپر حرکت ہوتا ہے، حرکت تو آپ کو میں نے بتا دیا نا، زبر زیر پیش، تو اگر حرکت اس کے پر ہوگا تو وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، تو حرف علت اس کا ایک نام ہو گیا، دوسرا نام حرف لین ہو گیا، تیسرا نام
حرف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حرف علت کے 3 نام ہو گئے، یہ آپ سمجھ گئے۔ آگے سنو، حرف علت والا نام اس کا عام ہے، یہ عام نام ہے اس کا، خواہ وہ لفظ واو الف یا متحرک ہو یا ساکن ہو، متحرک یعنی حرکت ہو، حرکت دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا حرکت نہیں دیا گیا ہو، ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو یا موافق نہ ہو۔ اچھا، موافق کے لیے آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ اچھا، موافق ایک منٹ کے لیے چھوڑو، اگلے 1 منٹ میں آ جائے گا اس کا تعریف، ٹھیک ہے۔ موافق ہو یا مخالف ہو، ہر حالت میں اس کو حرف علت کہنا درست ہے۔ حرف علت اس کو ہر وقت کہہ سکتے ہو، تو عام طور پہ آپ بھی یہی ذہن بناؤ کہ اس کو ہم حرف علت کہیں گے، واو الف یا کو۔ دوسرا نام اس کا ہے حرف لین۔ حرف لین اس وقت کہیں گے کہ جب یہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ جب یہ ساکن ہوگا تو پھر اس کو لین کہیں گے، حرف لین کہیں گے، ماقبل موافق ہو یا مخالف ہو، یہ بات بھی سمجھ گئے۔ اگلا، اور حرف مدہ، حرف مد، ٹھیک ہے نا، حرف مد اس وقت کہیں گے، واو الف یا کو حرف مد اس وقت کہیں گے جب یہ ساکن ہو اور ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو۔ اچھا، اب موافق کو سمجھو، موافق کیا ہوتا ہے؟ واو کے موافق ضمہ ہے، ضمہ میں نے پہلے بتا دیا پیش کو کہتے ہیں۔ اچھا، یا کے موافق کسرہ ہے، یا اس کے موافق زیر، کسرے کو زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے موافق فتح ہو، فتح زبر کو کہتے ہیں، الف کے موافق فتح ہو، اس لیے واو کو پھر واو کو اخت ضمہ، اخت بہن کو کہتے ہیں، واو ضمہ کا بائی ہے، اخت بہن کو کہتے ہیں، بہرحال واو ضمہ کا بائی ہے، یا پتہ نہیں یار کا تارا اردو میں مؤنث ہوگا مذکر ہوگا، یہ لغت میں دیکھو۔ پھر واو کو اخت ضمہ، یا کو اخت کسرہ، واو کو پیش کا بائی کہیں گے، یا کو کسرے کا بائی کہیں گے یا بہن کہیں گے، الف کو فتح، الف کو اخت فتح کہتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ گئے۔ یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی، اب میں وہ بھول گیا کہ کون سی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ موافق، اچھا، موافق کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماقبل الف ہے، جیسے مثال کے طور پر یدعو، عین واو پیش، عین پیش او، اور واو تو ساکن ہے، تو یہ واو ہے، واو کے جو پیچھے ہے عین، ان پہ پیش ہے، یہ اس کے موافق ہو گیا۔ جو واو آ رہا ہے اس کا پچھلا حرف اس پہ اس کے موافق حرکت ہو، یعنی عین واو کی پیچھے ہے تو عین پر پیش ہے، تو یہ واو کے موافق ہو گیا۔ اس طرح پھر جو باقی مثالیں ہیں وہ آپ خود پھر سمجھو کہ الف کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے، جیسے سال ہے، سال اردو میں جو بولتے ہیں تو الف ہے اور سین پر زبر ہے، فتح ہے، تو یہ اس کے موافق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یا کا مثال پھر خود ڈھونڈو۔ اگلی بات کیا سمجھنا ہے، یہ باتیں تو آپ سمجھ گئے کہ 7 ہیں، کیا 7 ہیں؟ جو ہمارے ابھی گردانے ہیں وہ ان کی تقسیم 7 چیزوں پر ہوتی ہے۔ صحیح نمبر 1، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مثال، نمبر 4 اجوف، نمبر 5 ناقص، نمبر 6 لفیف، نمبر 7 مضاف۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات کیا سمجھنا ہے کہ صحیح کا تعریف تو ہم نے بتا دیا کہ فعلا، اچھا ہم فعلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فا عین لام، اور سب کو زبر دے رہے ہیں، فتح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو جیسے ضربا، تو ضاد کو ہم کہیں گے یہ فا کے جگہ پر ہیں، فا کلمہ، یا عین جب کہیں گے تو فا جو ہے نا، فا ضاد فا کی جگہ پر ہیں، را جو ہے وہ عین کی جگہ پر ہیں، اور با جو ہے وہ لام کی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، ضربا۔ تو اس طرح پھر ہمارا یہ پہلا مراد فا سے جو لفظ ہوتا ہے، لفظ کا جو پہلا حرف ہوتا ہے تو اس کو ہم فا استعمال کرتے ہیں، جو دوسرا ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسے ضربہ میں را ہے تو اس کے لیے ہم عین استعمال کرتے ہیں عین کی جگہ، جو تیسرا ہے اس کو ہم لام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فا کی جگہ پہ ہے، عین کی جگہ پہ ہے، لام کی جگہ پہ ہے، یہ بات بھی سمجھ گئے۔ اچھا اگلی بات صحیح بھی سمجھ گئے، محموز، محموز اور حمزہ، اور یہ مفعول کا لفظ ہے، حمزہ دیا گیا، جو لفظ ہے اس میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ محموز ہوتا ہے۔ تو اب محموز پہلا لفظ تین ہے نا، فا عین لام، ٹھیک ہے، تو شروع میں بھی فا کی جگہ پر بھی حمزہ آ سکتا ہے، عین کی جگہ پر بھی حمزہ آ سکتا ہے، لام کی جگہ پر بھی حمزہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو فا کی جگہ پر ہے وہ امارا، یہ حمزہ ہے نا جو شروع میں آتا ہے، امارا جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے امارا، ٹھیک ہے نا، جس کے الف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہم تو عام عوام کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جیسے امرا یا امرن جو بھی ہے، ٹھیک ہے، امرن، ٹھیک ہے، تو امرا میں یہ فا کی جگہ پر حمزہ آ گیا۔ دوسرا سألا، سوال، سوال جو کرتے ہیں نا، سوال، سألا، تو سألا سألنا، اس میں سین ہے نا، سین تو حروف اصلی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حمزہ آ گیا عین کی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ عین کا مثال ہو گیا، لام پھر تو لام کی جگہ پر آ رہا ہے سألا۔ پھر اگلا مثال قرأ، قرات، پڑھنا، ٹھیک ہے نا، زبان سے اظہار کر کے پڑھنا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اچھا، تو کاف ہے وہ حروف اصلی ہے، بائی ایک واو ہو گیا، ایک واو الف یا، یہ تین، اور چوتھا حمزہ، یہ چار چیزوں کے علاوہ باقی سارے حروف وہ جو ہے وہ اصلی حروف ہے، وہ حروف اصلی صحیح وہ ہے جس صحیح کلمے کی تعریف کیا ہے، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا عین لام کلمہ حروف اصلی کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ کوئی حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے ضربا، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا مثال ہو گیا۔ صحیح کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ لغت میں صحیح کا معنی تندرست اور سلامت، اور صحیح اصطلاح میں تغیر و تبدل سے پاک ہوتا ہے۔ صحیح کو صحیح اس کہتے ہیں کہ یہ تغیر و تبدل سے پاک ہے، یہ واو الف یا اور یہ حمزہ، یہ چیزیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اس لفظ کو، اپنی اس کی اصل چیز کو بدل دیتے، جیسے مثال دیتے کالا ہے تو یہ اصل میں کوالا تھا، لیکن اس سے کالا بن گیا ہے، تو ابھی عام عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، محموز کی مثالیں بھی گزر گئی، وہ بات آپ سمجھ گئے کہ فا کی جگہ پر جو فا کی حرف ہے وہاں حمزہ ہوگا، یا عین کا جو حرف ہے وہاں حمزہ ہوگا، یا لام کا جو ہے وہاں حمزہ ہوگا، جیسے ہم نے ایک امرا مثال دیا تھا فا کا، اور لام کی عین کی جگہ پر سالا مثال دیا تھا، اور لام کی جگہ پر حمزہ کا مثال قرأ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد مثال آتا ہے، مثال کیا ہوتا ہے؟ مثال وہ ہے جو فا کلمہ، فا کلمہ پہلا کلمہ جو لفظ میں ہوتا ہے وہاں اس میں حروف علت آ جائے، حروف علت، پھر حروف علت بھی واو ہے نا یا ہے، دو ہیں، تو واو کا مثال وعدہ، وعدہ کرنا جو عام طور پہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فا کی جگہ پر یا یسرا، ٹھیک ہے، یا استعمال ہو گیا۔ یہ مثالیں بھی یاد کر لو، یہ آگے گردانوں میں یہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں جو ابھی مثال کی ہم بتا رہے ہیں، پھر وہاں ہم بار بار اسی سے گردانے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اجوف ہے، اجوف درمیان، عین، ٹھیک ہے، فا عین لام، تو عین اس کا درمیان ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں قالا، قولا، یہ قولا اور کالا اس کا جو درمیانی لفظ ہے وہ حروف علت ہے. کالا اگر بنائے تو وہ بھی الف ہے نا، اصل میں یہ قولا تھا یا قولن تھا. قول لفظ اقوال زرین، یہ اقوال قول وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیا، بیا کا لفظ جو استعمال خرید و فروخت کے لیے، بیا، با یا عین، ٹھیک ہے. تو یہاں یا کا مثال ہوگی، یا عین کی جگہ پر یا ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے. پھر اسے با بن جاتا ہے، آگے پیچھے بنتا رہتا ہے، یہ بناتے رہیں گے. اگلا 14 نمبر بات، ناقص. ناقص کیا ہوتا ہے؟ ناقص وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. اگر واو ہو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، اگر یا ہو تو اس کو یائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کا بھی یہی تعریف ہے، اگر واو ہو مثال واوی کہتے ہیں، یا ہو مثال یائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اجوف کا بھی یہی ہے، وہ کلمہ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر واو ہو اجوف واوی کہیں گے، یا ہو اجوف یائی کہیں گے. مثال قولا اور بیا، یہ مثال اس کا دے دیا، ٹھیک ہے. اور اس کو معتل العین، عین معتل العین، معتل الواو، معتل الفا، مثال کے لیے معتل الفا بھی استعمال ہوتا ہے. اور قولا جو اجوف ہے جس کا عین کلمہ ہوتا ہے تو اس کو معتل العین حرف علت و معتل العین اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ناقص، ٹھیک ہے، ناقص کے بارے میں معتل اللام، ٹھیک ہے، تو اس کو معتل اللام بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو مثال دینا تھا ہم نے ناقص کا. تو ایک تو ہے رما یرمی، رمیت وما رمیت، جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے رمیتا. اس میں جو یا ہے یہ اس کا حروف اصلی ہے، رامیا، ٹھیک ہے نا، یا رامیم یا. اچھا، فعل میں 3 حروف سے کم کوئی فعل نہیں ہوتا. اگر ظاہر طور پہ نہیں ہوتا تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہ کسی جو تغیر تبدل اس پہ آیا ہے اس کی وجہ سے وہ گر چکا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کنا میں صرف کاف زیر کے، یہ فعل امر ہے. قیل تقل یقیل یقا، یہ بہرحال وہاں پھر جا رہے ہیں 2-4 دن میں وہاں بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اچھا، رمیا یہ اس کا یا کا مثال ہو گیا ناقص کا، ناقص یعنی معتل اللام. اور دعوا، دعا یدعو، ٹھیک ہے نا. تو دعوا، واو جو ہے، واو یہ لام کلمے کے مقابلے میں آیا ہے اور یہ واو ہے، یہ واوی ہے. اور رما جو ہے یہ یائی ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے. آگے چلتے ہیں. لفیف، لفیف وہ کلمہ ہے کہ جس میں 2 حرف اصلی حرف علت ہو. اب اس میں حرف علت 2 حرف ہوں گے. پہلے تو ایک ایک آ رہا تھا نا، تو ان کی 3 قسمیں بن گئی. واو کی جگہ پر آ رہا تھا مثال، لام عین کی جگہ پر آ رہا تھا اجوف، اور لام کی جگہ پر آ رہا تھا ناقص، ٹھیک ہے. اب یہاں 2 حرف ہوں گے اس میں، تو لفیف کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. اچھا، یہ تو آپ سمجھ گئے نا. لفیف کی 2 قسمیں بن جاتی ہے، لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف مفروق کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو حروف علت ہے اس میں فرق ہو. فاروق اعظم جب اس نے اسلام لایا تو پھر اس نے فرمایا تھا کہ جائیں گے ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے، ہم حق پہ ہیں. تو اس نے پھر فرق لایا، بتایا، ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ جب وہاں آئے گی پھر کوئی بات کریں گے اس پر. تو یہاں عین پر حروف اصلی ہوگا اور اس میں فرق ہوگا. لفیف مفروق جو حروف وائے ہیں، حروف علت ہیں، تو اس میں ایک فا کی جگہ پر آ جائے گا، ایک لام کی جگہ پر آ جائے گا.
اور جو عین ہے تو اس پہ حروف اصلی آ جائے گا، جیسے وکا یکی، وکا یکی، جو ایسے وکینا عذاب النار جو ہم نے کہا اس میں صرف کاف رہ جاتا ہے، شروع والا بھی وہ حروف علت ہے اور فا کی جگہ پر، اور عین کی جگہ پر تو کاف آ گیا، لام کی جگہ پر بھی یا ہے، تو پھر وہ تغیر و تبدل اس میں آتا رہتا ہے نا۔ صحیح کو اس وجہ سے صحیح کہتے ہیں کہ اس میں تغیر و تبدل نہیں آتا، کوئی چیز گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پھر اس سے دونوں چیزیں گر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقا یکی اس کا مثال ہو گیا لفیف مفروق کا، ٹھیک ہے، اور لفیف مقرون، مقرون ملا ہوا ہوتا ہے، طیون، توایا، توا، تا، ذا، عین، غین، جو تا ہے نا، تا، پا، ٹھیک ہے نا، بہرحال قرات کا بات کا مسئلہ ہے۔ تو توایا، تو یہ کس کا مثال ہو گیا؟ یہ ہو گیا لفیف مقرون، اس کے ملے ہوئے ہیں۔ اگلی بات، لفیف مقرون جس کا اچھا، لفیف مقرون کی 3 تعریفیں ہیں، سن لو۔ نمبر 1، وہ کلمہ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسا کہ طیون، توا، ٹھیک ہے، آگے نمبر 2، لفیف مقرون ایسا بھی ہے جس کے فا اور عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے یوم، یوم، دن جو ہم بولتے ہیں جس کا ترجمہ دن ہے، ویلن، ویلن، یہ واو اور یا، ٹھیک ہے نا، یہ فا اور عین کی جگہ پر آ گئے حروف علت۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جس کے فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے، تو لیکن بہرحال یہ لفظ آگے استعمال ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ اب بات آپ سمجھ گئے کہ اس کی پھر 3 قسمیں ہو گئی، یا تو فرق اس میں ہوگا، یا پھر شروع 2 کے فاعل کی جگہ پر ہوگا، یا تینوں میں پھر ہوگا، یا آخری دونوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لفیف کی بات ہو گئی۔ لفیف کا پھر جب اس کی گردان کریں گے تو وہاں بھی ضروری بات ہے، کچھ نہ کچھ بات تو اس پہ کرنی پڑے گی۔ اگلی بات، مضاف، ہم آپ سمجھ گئے تھے مضاف، مضاف کیا ہوتا ہے؟ یہ مضاف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس سے ہو، 2 حرف اصلی ہو، یعنی واو الف یا نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو۔ یہ پھر 2 قسم کے ہیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی وہ کلمہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو، جیسے مددہ، مدن، یہ آگے اسی سے گردانے آئے گی تو یہ مادہ آپ نے یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مضاف ثلاثی ایسا بھی ہے جس کے فا عین کلمہ کی جنس سے ہو، ددنن، یہ دد، ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا، فا اور لام کلمہ جنس سے ہو۔ اچھا، نمبر 3، مضاف ایسا بھی ہے جس کے فا اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو، جیسے قلقن، قلق، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اس کا فا عین لام کلمہ ایک جنس سے ہے، قققن۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جس کے فا عین لام تینوں ایک جنس سے ہو، قققن، بڑا کاف جس پہ جو 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ اس کی مثال اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ رباعی کا پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ، زالام، زالام، یہ رباعی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا یہ مجرد ہو گیا نا، بس یہ کافی ہے، آگے وہ استعمال ہی نہیں ہوتا عربی میں، پتہ نہیں ہے، کوئی 5 سال میں 1 مرتبہ سامنے آئے گا، اس کو چھوڑو۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے گردانے کرنے صرف میں، تو گردانے کیسے کریں گے؟ گردانے یہ اہل عرب مصدر جاننا چاہیے کہ اہل عرب ہر مصدر ثلاثی مجرد سے 12 چیزیں بناتے ہیں، 12 چیزیں، ہر ثلاثی مجرد سے 12 چیزیں بناتے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، ماضی،
نمبر 2 مضارع حال اور استقبال کے لیے اس کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اس کے جو وزن ہیں، اس کے جو سانچے ہیں، وہ ماضی اور مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع کیا ہوتا ہے؟ اس کا صیغہ حال اور استقبال کے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بات بھی سمجھ گئے. اچھا، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 اس میں فاعل، نمبر 4 اس میں مفعول. پھر اس میں نفی آتا ہے. ایک نفی جہد ہوتا ہے، جہد، لم یضرب، جو اس کو نفی جہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مفعول نفی جہد. اچھا، ایک جہد ہوتا ہے اور دوسرا جہد مجہول، جہد معروف، اور دوسرا مؤکد بلن، نفی مؤکد بلن، لن یضربا، لام نون. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی قسمیں ہو گئی. اگلا قسم امر. ٹھیک ہے. ایک ماضی، مضارع، 2 اسم میں فاعل، 3 اس میں مفعول، 4 نفی بجہد، نفی بلن، اور امر اور نہیں، اور اس میں ظرف، اور اس میں اعلی، اور اس میں تفضیل، اور فعل تعجب. یہ 12 پورا ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس سے بنتی ہیں، یہ بات آپ سمجھ لو. پھر اس کے بعد اگلی بات شروع ہو جاتی ہے. اگلی بات میں پھر تھوڑا سا تفصیل و گردانوں کا، ابھی ہم اصل بات تک پہنچ گئے. جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ابھی شروع ہو رہا ہے. یہ تو اس کا ایک مقدمہ تھا جو آپ کو ایک علم کو سمجھانا تھا. تو اس میں پھر جو باب ہوتے ہیں اس کے، وہ ثلاثی مجرد ابھی شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. 7 قسمیں تھی، تو اس میں پہلا جو ہے صحیح شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ثلاثی مجرد شروع ہو رہا ہے. تو پھر اس کے 6 باب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو 6 باب میں ہر باب کو جو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس طرح بولتے ہیں کہ صحیح کا لفظ اس کے ساتھ لیتے ہیں، یا اجوف کا لفظ لیتے ہیں، یا مثال کا لفظ لیتے ہیں، یا محموز، جو 7 قسمیں ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک قسم کا نام لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اپنے باب ہے، اس باب کا نام بھی لیتے ہیں. تو وہ باب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک باب ہے فعل یفعل. تو اس کا پھر یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے ہمارے اصطلاح میں، ضرب یضرب. دوسرا اس کا جو باب ہے وہ ہے نصر ینصر، یعنی فعل یفعل. فعل تو فا پر زبر ہے، عین پر زبر ہے، لام پر زبر ہے. آگے جو یفعل ہے، تو جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ یا فا عین، یہ عین کلمہ بدلتا رہتا ہے. اب یہاں فعل یفعل، نصر ینصر، عین پر پیش ہے، ضمہ ہے، مضموم ہے. یہ لفظ عین مضموم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پھر یہ بدلتے رہتے ہیں. تو دوسرا باب ہو گیا نصر ینصر فعل یفعل. تیسرا باب ہو گیا فعل یفعل علم یعلم. اس کی مثال ہے، یہی مثالیں یاد کرو، اسی سے پھر گردانیں کرنی ہیں. چوتھا جو ہے وہ ہے باب چہارم فعل یفعل منع یمنع، منع یمنع. اور اس کے بعد 5واں باب ہے فعل یفعل حسب یحسب، حسب یحسب. ٹھیک ہے. اور 6واں باب ہے فعل، عین پر پیش ہے، فعل یفعل، عین پر دوسرے پر بھی پیش ہے. جیسے شرف، را پر پیش ہے، یشرف، دو یا مل گیا اس کے ساتھ، وہاں بھی پیش ہے. ٹھیک ہے. 5واں باب حاسبہ، سین پر زیر ہے، کسرہ ہے. یحسب جو دوسرا مضارع کا ہے، اور اس میں جو پہلا صیغہ ہے وہ فعل ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے. یہ ہر چیز
فعل یفعل جو بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو جو یا لگ جاتا ہے، آتینا یہاں ہوتا ہے الف تا یا نون، یہ شروع میں لگتے ہیں، یہ مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے شروع میں آتینا لگا ہوا ہے تو اس کا پھر عین کلمہ اوپر نیچے اس کا زیر آ جاتا ہے، آتینا تو زیادتی اس پہ ہو گئی نا، اور اس کا جو اپنا سین کا لفظ ہے وہ اللہ عین کلمہ ہے، تو اس پہ پھر زیر آ گیا، حاسب سین پر زیر ہے، یحسب سین پر زیر ہے، فعل یفعل اس کو کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ باب ہو گئے، تو یہ باب پھر بھی ایک مرتبہ سنائیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس گردان کو آپ نے یاد کرنا ہے، باقی چیزیں جو ہم نے سنائی ہیں وہ سارے تھے سمجھنے کے، تو اگر آپ اس میں کوئی بات بھی نہیں سمجھے ہو مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے، یہ گردان ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس کو آپ کوئی 1100 مرتبہ پڑھ لے تو یہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا، تو جو باتیں ہم نے سنائی تھی وہ خود بخود آپ کے ذہن میں آتی رہے گی، آپ زبان سے بولتے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے عام طور پہ تو اس کے لیے بار بار یہ جیسے کتا بھونکتے ہیں، بار بار بولتے رہو گے، 1100 مرتبہ جب بولو گے تو وہی بات بن گئی نا، تو پھر آپ کو پکی یاد ہو جائے گی، تو پچھلی باتیں جو ہیں تو وہ بھی آپ کو خود بخود یاد ہوتی رہے گی، اور آگے جو قوانین ہے وہ قوانین آپ کو خود بخود یاد ہوتے رہیں گے۔ اچھا تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، صرف صغیر اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے کتنے قسمیں ہیں، 12 قسمیں، ایک مصدر سے 12 چیزیں بنتی ہیں، 12 گردانیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہر گردان کا پھر ایک ایک صیغہ لاتے ہیں، پہلا صیغہ لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ضمائر اس میں ملاتے ہیں، ضمیریں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرب، اچھا باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد صحیح، ٹھیک ہے، اس میں فا عین لام سب پہ ضرب اس کا مثال ہے نا، تو محمود اس میں حمزہ بھی نہیں ہے اور واو الف یا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد اسباب فعل یفعل، فا پر زبر، عین پر زبر فتح، لام پر فتح، اور یفعل میں یا تو آتینا مضارع کی علامت ہو گئی، یا ہے، اور یفعل عین پر زیر کسرہ، ٹھیک ہے۔ فعل یفعل، الضرب مارنا، اس کا ترجمہ ہے ضرب کا مارنا، مصدر کا ترجمہ نون الف نہ آتا ہے نا اردو میں، تو اس کا مصدر ہو گیا۔ اب اس کے جو ماضی مضارع اور یہ اسم مفعول، اس میں فاعل، یہ کس طرح آئیں گے اس پہ پھر تفصیلی بات بعد میں کریں گے، اس کا اگلی گردانے سنائیں گے آپ کو، لیکن ابھی آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ ضرب یضرب، ضربن فہو ضارب، وضرب یضرب ضربن فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، والنہی عنہ، الامر منہ یعنی عنہ اسی مصدر سے امر ایسا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ ترجمہ بس سمجھ لو، پھر بعد میں جب آپ پڑھ لو تو صحیح ترجمہ پھر سیکھو۔ والنہی عنہ، اسی سے نہیں اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے نا، اسی سے نہیں کا ہونا، یا چلو بہرحال اس کو چھوڑو، اتنا ترجمہ میں نہیں جاؤ۔ لا تضرب، والنہی عنہ، الامر منہ اضرب، یہ با ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لم یضرب لم یضرب، لم یضرب لم یضرب، لم بھی آخر میں جو با ہے اس کو ساکن کرتا ہے، یعنی حرکت نہیں ہوتا، امر بھی اس کے آخر کو ساکن کرتا ہے، اور نہیں بھی اس کے آخر کو ساکن کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا۔ الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب، الظرف منہ، ٹھیک ہے، یہ تو پھر اسم بن گئے نا، مضرب مضربان مضارب مضرب، والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب مضرب، مضربۃ مضربتان مضارب
مزیربتن مزرابن مزرابان مزاریب مزیریبن وافعل التفضیل المذکر منہ، اس میں تفضیل مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، افضل التفضیل مذکر منہ، الضرب اضرب اضربان اضربون ازارب ازیربن، اضرب اضربان اضربون ازارب ازیربن، والمؤنث منہ یعنی افعل التفضیل مؤنث منہ، افعل التفضیل مذکر منہ، افعل التفضیل مؤنث منہ، ضربا ضربیان ضربیات ضرب وزریبا، وفعل التعجب منہ فعل تعجب، ما اضربہ وازرب بھی، با مشدد ہے ڈبل ہے با، وازرب بھی وضربا، یہ اب اس کی صرف صغیر کمپلیٹ ہو گئی، تو یہ آپ نے دہرانا ہے 1100 مرتبہ کم از کم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ضربہ ہے وہ تو آخر میں زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یضربو میں آخر میں پیش ضم آ رہا ہے، با پر پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لم یضرب، با ساکن ہے، حرکت نہیں ہے اس پر، لم یضرب، اچھا اس میں لم یضرب یہ معروف ہے، یضرب مجہول ہے، جیسے ضرب ہے وہ معروف ہے، یضرب ضرب ماضی ہے، یضرب مضارع ہے، یعنی حال استقبال کے لیے استعمال ہوگا، اور پھر اس کے بعد فہو ضاربون یہ اس میں فاعل ہے، اور اس کے بعد ضربا یہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے، تو اس کے بعد پھر آگے صیغے لگاتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے، یضرب مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ ضربن اس کا تو مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ اب مضروبن مفعول یہ اس کا اس میں مفعول ہے، پھر اس کے بعد ضرب ختم ہو جاتا ہے، یہ یضرب جو ہے مضارع، اس سے پھر آگے صیغے بنتے رہتے ہیں، اس سے فعل امر بھی اسی سے بنتا ہے، فعل نہیں بھی اسی سے بنتا ہے، اور جہد بلم جہد بلن، لم لگتا ہے تو لن کہیں گے، اور لن کے لیے جہد استعمال ہوتا ہے، اور لن کے لیے لن تاکید استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر وہاں آپ کو مؤکد بلن ناصبہ، اچھا تو لم یضرب لم یضرب، یہ یضرب جو ہے لم یضرب یہ فعل معروف ہوا، لم یضرب یہ فعل مجہول ہوا، ٹھیک ہے؟ اور لم کی وجہ سے نہیں کیا، یا اس طرح معنی جو وہ بعد میں بات ڈسکس کریں گے، لا یضرب مضارع پر لام لگ گیا، لا یضرب، ٹھیک ہے نا؟ وہی مضارع ہے، مضارع پر ضمہ ہوتا ہے، لن یضرب، لن آخر میں جو ہے وہ فتح دے دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، اور لن یضرب فعل معروف ہے، لن یضرب فعل مجہول ہے، الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، پھر یہ آگے ڈسکس کریں گے، یہ پھر اسی مضارع، اور لیکن آپ کو مضارع معروف اور مجہول اور مضارع سے پھر امر بھی اسی معروف سے بنتا ہے، مجہول سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضربہ کا مضارع اور مجہول یہ آپ کو سمجھانا تھا، تو ماشاءاللہ اتنی بات آپ کو سمجھا دی ہے، اس کے بعد پھر اس کا جو ضربہ سے 14 صیغے بنتے ہیں وہ پھر آپ کو سکھائیں گے، ضربہ ضربہ 2 ہو گئے، ضربو 3 ہو گئے، ضربت 4، ضربتا 5، ضربنا 6 تو 6 حاضر کے ہو گئے، یہ غائب کے ہو گئے، 6 غائب کے، پھر 6 حاضر کے، اور 2 متکلم کے، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو پھر یہ ٹوٹل 14 صیغے بن گئے، تو اس طرح پھر اس کے 14 صیغے وغیرہ پھر اگلے میں یہ پورا جو صرف کبیر اس کا بنتا ہے، جو ایک صیغہ ہم نے ابھی لایا تھا ان سارے صیغوں کو لائیں گے، آپ کو سارا انشاءاللہ سنائیں گے، تو پھر ہمارا ایک باب کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 5 باب آپ کو بتائے ہیں، تو اس کا بھی ایک اگلی ویڈیو میں پھر وہ بات بھی سمجھا دیں گے، تو انشاءاللہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں توفیق دے سمجھانے کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں مین بات یہ گردان جو ہم نے سنایا ہے یہ بار بار آپ نے دہرانا ہے، اس کا کلپ بنا کر اپنے ساتھ گاڑی میں ڈاؤن لوڈ کرو، اور اس کو بار بار سنو، گھر میں ہو جہاں بھی ہو، موبائل میں ہو، بار بار سنو، یہ تو سنانے سے یہ بات بنے گی، لیکن آپ سنو گے اور اس کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کا پھر پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟
ایک مرتبہ ہم سناتے ہیں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر منه اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضرب مضربة مضربتان مضارب مضربة مضراب مضربان مضارب مضرب مضارب مضرب وافعل التفضیل المذکر منه اضرب اضربان اضربون اضارب اضرب والمؤنث منه ضرب ضربیان ضربیات ضرب ضرائبا وفعل التعجب منه ما اضربه واضرب به وضربا. یہ آخر میں آپ کو سنا دیا کہ اس کلپ کو آپ نے اس سے کاٹنا تھا اور بار بار اپنے لیے سننا تھا، تو یہ بار بار سنو، 1100 مرتبہ اس کو پڑھو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ. یہ جلدی جلدی 1 مہینے کے اندر یہ پورا علم آپ کو سنائیں گے اور اس علم سے جان چھڑائیں گے. السلام علیکم. اور یہ صرف العزیز ہے ہمارے پاس، اگر آپ نے لینا تھا تو یہ کتاب آپ لے لیں، پھر اس سے آپ کو مطالعہ کریں. تو اس طرح صرف نحو اور منطق کی ہماری ویڈیو اور فقہ حدیث قرآن تفسیر کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لو. السلام علیکم.